الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وصحابته الكرام المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات محمد وآل محمد. برادران عزیز، سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. قرآن مجید کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ پورے اسلام کے تعلیمات کا خلاصہ سمٹا ہوا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں اس دین کی طرف بلائے، اس پیغام کی طرف بلائے کہ جس سے تم میں زندگی کی لہر پیدا ہو جائے، تو اپنے عمل سے اللہ اور رسول کے اس پیغام کے اوپر لبیک کہو. تو گزشتہ تقریروں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید، حضور کریم اور ہمارا پیدا کرنے والا ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں مردہ دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر لحاظ سے اور زندگی کے ہر رخ سے ان میں زندگی دیکھنا چاہتا ہے اور جان دیکھنا چاہتا ہے. میری تقریروں کا موضوع تھا کہ خود مسلمانوں کو اسلام کی بہت سی باتوں کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں. تو گزشتہ تقاریر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ یہ سمجھنا کہ قرآن، اسلام اور اللہ مسلمانوں کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے، محتاج دیکھنا چاہتا ہے، تارک الدنیا دیکھنا چاہتا ہے، گوشہ نشین دیکھنا چاہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور دیکھنا چاہتا ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث رسول کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن تو بالکل اس کے برعکس یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار حاصل ہو، مگر وہ اقتدار نہیں جو زمینوں پر ہوتا ہے، وہ اقتدار جو زمینوں کے ساتھ ساتھ دلوں پر بھی ہوا کرتا ہے. اور اس کے لیے ہر وہ شے کہ جو وسیلے کی حیثیت مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے. یہ مسکنسیپشن تھا جس کی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں اتنا زیادہ بیکورڈ ہو گئے. اب اپنے وعدے کے مطابق آج کی تقریر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بھی بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. اسلام کہتا کچھ ہے، قرآن کہتا کچھ ہے، حضور کے ارشادات کچھ ہیں، اور ہم اپنے دلوں میں سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ. لیکن اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں کہ چند منٹ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلامی شریعت ہیپزرڈ وے میں بنی ہوئی کوئی شے نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ پورا ایک نظام ہے. اور جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے لفظ استعمال کیا ہے اسلامی شریعت. میں نے کسی پرٹیکولر فقہ کا نام نہیں لیا، کسی مسلک کا نام نہیں لیا ہے. میں شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں جو بیس ہے تمام فقہی مکاتب کی. تو شریعت محمدی ایک باقاعدہ سسٹم ہے جو اس سسٹم کے ذریعے سے مسلمانوں میں کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہتی ہے، ان کو ترقی دینا چاہتی ہے اور ان کو منزل کمال تک پہنچانا چاہتی ہے. اس میں سنی شیعی کوئی تفریق نہیں ہے، متفق علیہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں.
مگر یہ باتیں آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں تاکہ آئندہ کبھی جب میں ہوں تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اسلامی شریعت مسلمانوں میں اگر نہیں ہے تو کیا شے پیدا کرنا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے اگر ہے تو اسے ترقی دینا چاہتی ہے، اگر منزل ترقی میں ہے تو اسے منزل کمال تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی شے ہے عقل اور انٹلیکٹ، جس پر ساری شریعت بیس کرتی ہے، اور شریعت مسلمانوں میں سب سے پہلے اس فیکلٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے۔ شریعت مسلمان کو بیوقوف، اسٹوپڈ اور احمق دیکھنا نہیں چاہتی، اس کو ذہین، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، معاملہ فہم اور دور رس نظریں رکھنے والا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2 ہے دین کی کو پیدا کرنا، اگر دین ہے تو اس میں ترقی دینا، اگر دین ہے تو اس میں منزل کمال تک مسلمان کو پہنچانا۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کو میں نٹ شل میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ دین کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقط لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ دین کے معنی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا کہ جو کرپشن فری ہو، جس میں کسی طرح کا بھی کرپشن نہ پایا جاتا ہو، وہ معاشرہ دینی معاشرہ کہا جائے گا۔ یہ دوسری شے ہے۔ تیسری شے ہے جان کی حفاظت۔ یہ موضوع میرا نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ بڑے سے بڑی عبادت اور بڑے سے بڑا حکم شریعت، ادھر انسان کی جان خطرے میں آئی اور وہ حکم سسپینڈ ہوا۔ اور کیا آپ نے؟ اور جب جان کا مسئلہ ہے، جان کی حفاظت، اسلام مسلمانوں کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، ناتواں نہیں دیکھنا چاہتا، طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں اس پر تشریح نہیں کروں گا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اسپین آف لائف کم نہیں دیکھنا چاہتا، مسلمانوں کا اسپین آف لائف زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو پہلی شے ہے عقل، دوسری شے ہے دین، تیسری شے ہے جان، چوتھی شے ہے مال، جس کے بارے میں نے کئی تقریریں آپ کے سامنے عرض کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمیاں کسی حد تک دور ہو گئی ہوں گی کہ اسلام مسلمانوں کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، پاورٹی اسٹرکن نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام تو کہتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب تھا کہ اللہ فقر کو، پاورٹی کو کفر قرار دے دیتا۔ بولے فرمایا آپ نے، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی فیملی کے اسٹیٹس آف لیونگ کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہو، وہ مال کی راہ میں جہاد نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور سمجھا آپ نے؟ تو پہلی شے ہے عقل، دوسری شے ہے دین، دین کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، تیسری شے ہے جان، چوتھی شے ہے مال، اور پانچویں شے ہے نسل، جنریشن۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم صاحب عقل ہو جاؤ، جب تم دیندار ہو جاؤ ان معنوں میں کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مسلمان کرپشن لیس ہو ہر لحاظ سے، اور جب تمہارے پاس مال و دولت آ جائے، اور سمجھا آپ نے، عقل آ جائے، دین آ جائے، جان آ جائے، قوت آ جائے اور مال آ جائے، تو اب آئندہ نسل کو یہی کوالٹیز ٹرانسفر کر دو۔ اور فرمایا آپ نے، اس شرط کے ساتھ کہ نسلوں میں ڈی جنریشن نہ ہونے پائے۔ مولا علی کا ایک ارشاد ہے جس کے بارے میں کچھ ساتھی غلط فہمی ہو گئی ہے، ہوتا ہے، مسکنسیپشنز ہو جاتے ہیں، کوئی سی بات نہیں ہے، لیکن بڑے غضب کی یہ بات ہے جو حضرت علی نے فرمائی ہے کہ مسلمانوں سے خطاب کر کے آپ نے کہا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو، غلط مت سمجھیے گا، غلط پیرائے میں لوگ، کچھ لوگ ذرا سا غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں، وہ یہ بڑی گہری بات ہے جو مولانا نے کہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اپنی اولاد کو اپنا ایسا بنانے کی کوشش نہ کرو، فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، اس لیے کہ تمہارا زمانہ کچھ اور تھا، ان کا زمانہ کچھ اور ہوگا، تو ان کو آنے والے زمانے کے لحاظ سے تیار کرو۔
جیسے اب 20th سینچری ختم ہو رہی ہے اور 21st سینچری ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہم کو بچوں کو مسلمان رکھنا ہے، دین سے وابستہ رکھنا ہے، مگر اپنا ایسا مسلمان ہم کو نہیں بنانا ہے ان کو۔ اور کیا آپ نے، اس لیے کہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، سوچنے کے طریقے بدل رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، وے آف آرگومنٹس چینج ہو رہے ہیں، تو ہم کو آنے والے بچوں کے ہاتھ میں پرانے اسلحے نہیں دینا ہے، بلکہ وہ اسلحے دینا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ 21st سینچری میں اسلام کی پریچنگ کر سکیں، تبلیغ کر سکیں اور اسلام کا دفاع کر سکیں۔ لہذا سمجھے آپ نے؟ تو اب میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ 5ویں شے، دیکھیے شریعت عادتیں نہیں ہیں، یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مقاصد ہیں شریعت کی، کہ جن کو شریعت مسلمانوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس میں 5ویں شے کیا ہے؟ نسل پاکیزہ ہو، نسل طیب و طاہر ہو، نسل میں ڈیجنریشن نہ ہو، نسل جاہل نہ ہو، نسل غریب نہ ہو، نسل بے جان نہ ہو، نسل بے دین نہ ہو، نسل کمزور نہ ہو، نسل بے عقل نہ ہو، تمہاری عقل سے زیادہ اس کی عقل ہو، تمہارے کیریکٹر سے زیادہ بہتر اس کا کیریکٹر ہو، تم سے زیادہ اس میں قوت و جان پائی جاتی ہو، تم سے زیادہ بیماریوں سے وہ دور ہو، اور ہمارے تم سے زیادہ دولت اس کے پاس ہو، اور تم سے زیادہ اخلاق اس کے پاس ہو، ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہو۔ اب میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ تو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ آج مجھے عورتوں کے بارے میں بیان کرنا ہے نا۔ نسلوں کا بنانا کس کا کام ہے؟ نسلوں کا بنانا ماؤں کا کام ہے، نسلوں کا بنانا عورتوں کا کام ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ نسلوں کا بنانا۔ آپ کیا بناتے ہیں؟ اگر آپ انجینئر ہیں، سول انجینئر، تو آپ پل بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، اگر آپ میڈیسن میں ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کیا بناتے ہیں؟ دوا بناتے ہیں۔ رضا فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن عورت نہ دوا بناتی ہے، نہ مکان بناتی ہے، نہ پل بناتی ہے، نہ مشین بناتی ہے، وہ انسان بناتی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داریوں کو آپ سمجھیں۔ غلط فہمیاں ہیں، میں جو عرض کروں گا قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں گا۔ پتہ نہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی اور کس نے کان میں ڈال دی کہ مسلمانوں کی پہلی والدہ جن کا نام حضرت حوا ہے، وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ کہاں ہے بھائی یہ؟ اور پھر اس کے بعد یہ بیج بھی لگا دی، یہ اضافہ کر دیا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی تو عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت ٹیڑھی ہوگی تو اس کی گود میں پیدا ہونے والے پلنے والے بچے کہاں سے سیدھے ہو جائیں گے؟ پھر وہ بھی تو ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کہاں ہے قرآن مجید میں یہ؟ مسلمانوں کا ایمان قرآن پر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کا ایمان قرآن پر ہے تو مجھے دکھائے کہ جہاں کہیں لکھا ہو کہ حضرت آدم کی پسلی سے ہم نے آپریشن کر کے اور ایک پسلی نکال کے اس سے حوا کو بنا دیا۔ کہاں ہے قرآن مجید؟ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تم کو یعنی تمہارے باپ کو حضرت آدم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایسنس سے عورت کو بنایا، اس کے جوڑے کو بنایا۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پسلی سے بنایا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس ایسنس سے ہم نے آدم کو بنایا اسی ایسنس سے ہم نے حضرت حوا کو بنایا۔ اور اب روایات اس کی تصریح بھی کرتی ہیں کہ کیوں بنایا۔ تو ارشاد ہے ایک اور منزل پر کہ من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس میٹر سے، جس ایسنس سے اس نے تم کو بنایا اسی سے تمہارے جوڑے کو بنایا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، لتسکنوا الیہا، کتنا غلط طلب ہے یہ۔ کاہے کے لیے بنایا؟ عورت کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ عورت کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ مرد کو دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا ہے، ملے گا تو اپنی بیوی کے پہلو میں ملے گا۔ لتسکنوا الیہا،
اب اس کی تفسیر جو آئی ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ قرآن اب نہیں ہے، تفسیر ہے. تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہو گئے تو اکیلے تھے. ہی واز الون. اکیلا انسان گھبراتا ہے، گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. سب تفسیر میں ہے. اب جب حضرت حوا کو حضرت آدم نے دیکھا تو اللہ نے پوچھا کہ آدم یہ بتاؤ حوا کو دیکھ کر تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا دل کو بڑا سکون مل رہا ہے. یہ ہے لتسکنوا الیہا. کہا یہ مخلوق نہیں پیدا ہوئی ہے، اسے دیکھ کر مجھے بڑا پیس آف مائنڈ، بہت سکون دل کو محسوس ہو رہا ہے. تو کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. سو فار سو گڈ. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ پہلا نکاح ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، ایک مرد کا دوسری عورت کے ساتھ، وہ ہے کہ جس کا پڑھنے والا خود حق سبحانہ و تعالی ہے. نہیں ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کو لے کے کہاں چل رہا ہوں. اب جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم نے حضرت حوا سے کہا کہ میرے پاس آؤ. بات لکھی ہے. تو حوا نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا میں کیوں آؤں، میں تو نہیں آتی، تم کو آنا ہے تو آؤ. چنانچہ بیچارے حضرت آدم اٹھ کر حضرت حوا کے پاس گئے. میں نے وہاں کی نصرت عباس جیسی صاحب کی میری سمجھ جو واقعات تفسیر میں ملتے ہیں قرآن، اس میں بڑی گہرائیاں ہیں. دیکھیے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ امریکہ میں. امریکہ میں لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے دوڑتی ہیں. جی اب میں آپ کے سامنے کیا راز کھولوں. یہ حادثے مجھ پر بھی گزر چکے ہیں جب میں جوانی میں یہاں آتا تھا. جی وہ زمانہ اور تھا، یہ تو اور آگے بڑھ گیا زمانہ. واقعی میں آپ سے غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہاں لڑکیاں لڑکوں کو ٹریپ کرتی ہیں، یہاں لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے دوڑتی ہیں. یہاں واقعی انسان کو اپنے کردار کو بچائے تو یہ جہاد ہے. یہ تلوار سے زیادہ مشکل جہاد ہے. میں نے کیوں کہا تلوار سے زیادہ مشکل جہاد ہے؟ یہ تلوار سے مشکل جہاد اس لیے زیادہ ہے کہ کوئی نبی خدا تلوار کے جہاد میں کبھی لڑکھڑانے کے قریب نہیں آیا معاذ اللہ. لیکن پڑھیے سورہ یوسف کو. جب زلیخا نے وہی حرکت کی جو امریکن لڑکیاں کرتی ہیں جناب یوسف کے ساتھ، تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی قریب تھا کہ بری بات کا ارادہ کرتے، مگر وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ چکے تھے. تو اگر آیات الہی کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو یہ پھسلن ایسی زبردست تھی کہ یہاں پر نبی خدا بھی سلپ ہو سکتا تھا. ہوئے نہیں معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے، مگر ہو سکتی. اتنی خطرناک ہے. تو یہاں جہاد کرنا سب سے مشکل جہاد. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے لڑکی کی عزت ہے، لڑکی کی ویلو ہے. لڑکی کو طلبگار نہیں ہونا چاہیے، لڑکی کو مطلوب ہونا چاہیے. تمہیں طلبگار بن کر اس کے پاس جانا چاہیے اگر تم آدمی ہو. اس لیے کہ حضرت آدم حوا کے پاس گئے تھے، حضرت حوا حضرت آدم کے پاس نہیں آئی تھی. اور یہیں سے میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں کہ شریعت نے آپ کے لیے پروویژنس رکھے ہیں. آپ پروویژنس سے فائدہ نہ اٹھائیں یا آپ کو نہ بتائے جائیں مصلحتاً، بیکاز the society is male dominated society. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں اسلام کی کوئی تقصیر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ مرد ہے طلبگار، عورت ہے مطلوب. اسلام میں یہ سن لیجئے بات، اسلام میں دو تین باتیں اگر آپ ذہن میں رہیں تو اسلام کے سسٹم آف میرج پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں آپ خود بھی اس سے جواب دے دیں، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. جس میں سے پہلی بات یہ ہے، اور آگے اور باتیں سنوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں شادی مرد کرتا ہی نہیں ہے. اسلام میں شادی عورت کرتی ہے، مرد اسے قبول کرتا ہے.
میں اپنے مسلک کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ان کا بھی سیغوں کا تھوڑا طریقہ بدلا ہوا ہے، باقی چیز ایک ہی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی خود نکاح پڑھیں، لیکن ان کو چونکہ سسٹم نہیں معلوم ہے تو علماء کرام اپنی خدمتیں پیش کر دیتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اب قاضی یا عالم لڑکی کے پاس گیا، اس کی وکالت لے کر آیا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے مسئلے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، برادران سنت یہی چیز ہے، تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ، وہ بیسیکلی کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ وہ اگر کہتا ہے کہ انکحت موکلتی بموکل کا ھذا علی المہر المعلوم، کیا معنی اس کے؟ کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح تیرے وکیل کے ساتھ، موکل کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی دلہن کی شادی دولہا کے ساتھ میں کرتا ہوں اتنے اتنے مہر کے اوپر۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ قبل تو کے معنی کیا ہے؟ آئی ایکسپٹ۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کہ نکاح لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ کانٹریکٹ ہے، تو لڑکی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے تحفظ کے لیے جو شرطیں ود ان دا فریم ورک آف شریعہ لگانا چاہے وہ لگا سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اور ان کنڈیشن کے بعد جب صیغہ نکاح پڑھا جائے گا اور شوہر یا شوہر کا وکیل کہے گا قبل تو یہ قبل تو نہیں ہے، یہ پھنس تو ہے۔ قبل تو کہا اور پھنسا۔ اب یہ جتنی کنڈیشنز ہیں، یہ جتنی شرطیں ہیں، یہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ ہو جائیں گی۔ رضا میں کرنا چاہتا تھا، جسارت ہے میری، لیکن میں نے بھی مطالعہ کیا، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تھوڑا ہر اسلام میں دیکھیے بڑی آزادی فکر ہے، ہر آدمی کو سوچنے کا حق کا خیال ہے کہ ہماری کوئی بات اللہ کی بات سے، قرآن کی بات سے، رسول کی بات سے ٹکرانے نہ پائے۔ مرد سینہ اونچا کر کے، سینہ پھلا کے بڑے فخر کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت اپنی سپیورٹی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اور کیا آپ نے پہلے ہی غچہ کھائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کسی شے کا نہ جاننا آدھے جاننے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہاف نالج از مور ڈینجرس۔ اب عام طور پر یہاں وہ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ پہلی تو غلطی کرتے ہیں الرجال کا ترجمہ کرنے میں، دوسری غلطی کرتے ہیں قوام کا ترجمہ کرنے میں، دونوں جگہ غلطی کرتے ہیں۔ الرجال کا ترجمہ کر دیتے ہیں مرد، کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ، مرد ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے رجال تو مرد کو کہتے ہیں، ہاں بے شک مرد کو کہتے ہیں۔ میں آپ کی باتوں میں سمجھا دوں، آپ ہندوستان میں یا پاکستان میں کسی دیہات میں جائیں اور وہاں یا شہر میں جائیں اور کسی عورت کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے پیچھے ایک صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ بیوی یہ بتائیے آپ تو تشریف لا رہی ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ وہ کہیں کہ یہ میرے مرد ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ مرد کے معنی یہاں پر کیا ہوں گے؟ شوہر۔ اور مرد کہے کہ یہ میری عورت ہے، تو معنی کیا ہوں گے؟ عورت معنی نہیں ہوں گے، بیوی ہوں گے۔ تو بالکل یہی سسٹم عربک میں ہے، یہی سسٹم عربک میں ہے۔ یہاں پر الرجال سے مراد مرد نہیں ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، میں آپ کو سب ایکسپلین کر رہا ہوں۔ رجال کے معنی مرد کے نہیں ہے، رجال کے معنی صرف شوہر کے ہیں۔ اگر آپ نے رجال کے معنی مرد قرار دے دیے تو زندگی مصیبت میں ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر ہر مرد ہر عورت پر فضیلت رکھے گا۔ ابھی وہ فضیلت والی بات بھی آ رہی، لیکن فی الحال اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے کہ پھر ہر مرد ہر عورت پر فضیلت رکھے گا۔ تو جب ہر مرد ہر عورت پر فضیلت رکھے گا تو یہ بتائیے کہ بیٹا ماں کی اطاعت کرے گا یا ماں بیٹے کی اطاعت کرے گی؟ بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے۔ تو اگر مرد آپ نے ترجمہ کیا تو ماں کو بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ حالانکہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے، آپ غور کیجئے گا ذرا، رسول کی حدیث ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ایک طرح سے پائی جاتی ہے، کہ آپ نے خطاب کر کے کہا کہ اذا دعاک ابواک فاجب امک،
دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ باپ ادھر کھڑا ہوا ہے، ماں ادھر کھڑی ہوئی ہے، سائملٹینیسلی ایک وقت میں باپ کہہ رہا ہے میرے پاس آ، ماں کہہ رہا ہے میرے پاس، ماں کہہ رہی ہے میرے پاس آ، کدھر جائے بیٹا؟ رسول فرماتے ہیں عجیب امک، ماں کا حق زیادہ ہے۔ دیکھیے باپ ڈاؤن ہو رہا ہے ماں کے مقابلے میں، اور فرمایا آپ نے باپ ڈاؤن ہو رہا ہے ماں کے مقابلے میں۔ اور تمام باپوں کو بتا دوں میں، سن لیجیے غور سے، باپ کا حق تو بیٹے پر بہت ہے، لیکن بیٹے کا بھی حق باپ کے اوپر ہے۔ سنیے غور سے، یاد رکھیے، گراں میں باندھ لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ بیٹے کی ماں کا احترام کرے۔ کیا سمجھے آپ؟ بیٹے کی ماں کون ہوتی ہے؟ باپ کی بیوی، تو وہ اس کی بیوی ہے مگر اس کی ماں ہے۔ بیٹے کا فریضہ ہے کہ ماں کا احترام کرو۔ اس احترام میں اتنی شدت ہے کہ بیٹے کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کا حق یہ ہے کہ اپنی ماں کا، اس کی ماں کا تم احترام کرو۔ اچھا ایک بات آپ بتائیے، فرض کیجئے حالات ایسے ہیں جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے، نظروں کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیچاری لڑکیاں پھسڈی تھی پڑھنے میں، لڑکے تیز تھے، اب زمانہ الٹا ہو رہا ہے، گرلز آر شارپ، بوائز آر پھسڈی۔ یہ بھی خطرناک بات ہو رہی ہے، پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ تو فصیح حالات ایسے ہیں کہ ایک عورت کو جاب کرنا پڑ گیا، اور وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنی نالج کی وجہ سے، اپنی ٹریننگ کی وجہ سے آفیسر گریڈ میں آ گئی، اور مرد صاحب جو تھے وہ پیون ہو کے پہنچے وہاں۔ تو اب کیا یہ پیون اس آفیسر سے کہے گا کہ آپ نیچے تشریف لائیے، اللہ نے آپ کو نیچے بنایا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ یہ کیسی بات آتی ہے؟ تو مرد کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ اور رجال کے معنی یہاں پر صرف اور صرف اور صرف شوہر کے ہیں۔ اب قوام کے معنی لوگ کہہ دیتے ہیں حاکم، کہ شوہر جو حکم دے بیوی کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اچھا چلیے، حاکم کو بھی میں اگر مانے لیتا ہوں تو میں نے آپ کے سامنے کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے کہ اسلامی سسٹم کی بیس ہے جسٹس اور عدالت۔ تو یہ شوہر صاحب جو بیوی کو حکم دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی حاکم ہے کہ نہیں حاکم ہے؟ ان کے اوپر بھی تو ایک حاکم ہے، اور مانے آپ؟ تو یہ بیوی کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے ہیں کہ جو اس حاکم کے حکم کے خلاف ہو، اور اس کا کوئی حکم عدالت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور مانے آپ؟ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر حاکم کے معنی صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اب قوام کے معنی آپ کو دیکھنا ہے، ڈکشنری آپ کیوں کھول رہے ہیں؟ قوام کے معنی دیکھنا ہے تو خود قرآن کو کھولیے۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسری منزل پر مسلمانوں سے خطاب کر کے کونوا قوامین بالقسط۔ دیکھیے وہی قوام کی لفظ آئی ہے، یہاں پر حاکم کے معنی نہیں ہے، یہاں پر رسپانسبل، کہ معاشرے میں، سماج میں انصاف اور جسٹس قائم رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مردوں کو عورتوں کا، یعنی شوہروں کو عورتوں کا، بیویوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور کیا آپ نے، اب جب ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اطاعت تو کرنا پڑے گی۔ دیکھیے آپ مثال آپ سمجھ لیں گے ایک منٹ میں، ماشاء اللہ سے پڑھا لکھا مجمع ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی رسپانسبلٹی کریں تو بالکل انجسٹس کی بات ہو جائے گی۔ کسی کی ذمہ داری آپ میرے سپرد کریں اور اس کو میری اطاعت سے باہر کر دیں۔ یہاں پر کوئی ایک ایسے صاحب کو آپ لے لیجیے جو سبھی مجھ سے بہتر ہیں، الحمدللہ میں واقعی سب سے بدتر ہوں، لیکن ایک صاحب جو سب سے بہتر ہیں وہ لکھنؤ تشریف لائے، خدا کرے آپ سب تشریف لائیں۔ اب جب آپ لکھنؤ آئے تو لکھنؤ کے راستے تو آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ جب آپ میرے یہاں تشریف لائے اور آپ کہیں جانے لگے تو میرے کسی بزرگ نے کہا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں ان کو فلاں جگہ پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری، تم ان کو وہاں پہنچاؤ۔ میں نے کہا بھی پہنچا دیتا ہوں۔ ذمہ داری کس کی ہے پہنچانے کی؟ میری۔ میں نے کہا میرے ساتھ ساتھ تشریف لائیے۔ میں چلا ادھر، وہ چلے ادھر۔
تو کیسے میں پہنچاؤں گا ان کو؟ میں کیسے پہنچاؤں گا بھائی؟ میں ان سے کہوں گا اگر مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاؤں دین یو ہیو ٹو فالو می. آپ کو میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. اب دیکھیے ٹریفک کے سارے نظام بدل گئے ہیں یہاں تو خیر بہرحال، لیکن ہندوستان پاکستان بطور مثال میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ابھی بہت سے علاقوں میں کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے، ٹریفک کانسٹیبل. اب ٹریفک کانسٹیبل کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے ذمہ داری؟ ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے دے. تو فرض کیجئے ادھر سے کسی بہت ہائی پوسٹ آفیسر کی گاڑی آ رہی ہے، گورنر کی گاڑی آ رہی ہے مثلا، اور اس نے ہاتھ دکھا دیا تو گورنر کو رکنا پڑے گا. تو اگر گورنر ٹریفک کانسٹیبل کے ہاتھ دکھانے پر روکا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ گورنر کا مرتبہ ٹریفک کانسٹیبل سے پست ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بچائے. جب ذمہ داری ہے کہ بچائے تو اطاعت واجب ہوگی. جس کو بھی ہاتھ دکھائے گا اسے روکنا پڑے گا. اور میں آپ نے بات کو آپ سمجھا کہ اسلام ہے ریشنل ریلیجن. تو چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر آتی ہیں، نیچرلی عورت سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے پرسنل معاملات میں، جو گھریلو معاملات ہیں، گھریلو معاملات میں 3 چیزیں بس میں تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا، کہ اس میں اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اب بے شک بڑی نازک مرحلہ آ رہا ہے کہ بہت سے احادیث ایسے ہیں، روایات ایسی ہیں، یہ ذرا غور سے آپ سمائیے ذرا، یہ ذرا سچ میں ڈیپتھ ہے اور یہ ڈیپ بات ہے، اور میں محنت کر کے لایا ہوں، کہ جس میں عورتوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا گیا ہے. تو پہلی بات تو آپ کے سامنے مجھے وہی عرض کرنا ہے جو میں دنیا کے بارے میں کہہ چکا، کہ قرآن مجید نے دنیا کی مذمت کی ہے، حدیثوں نے دنیا کی مذمت کی ہے، روایات نے دنیا کی مذمت کی ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کی مذمت سے مراد دنیا کی مذمت نہیں ہے، دنیا پرستی کی مذمت ہے. تو اسی طرح سے جہاں روایات و حدیث میں عورتوں کی مذمت ہے، وہ عورتوں کی مذمت نہیں ہے بلکہ عورت پرستی کی مذمت ہے. اس لیے کہ اسلام میں میرے عزیزوں پرستش کی تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت ہی نہیں. آپ پرستش تو آپ اپنے باپ کی نہیں کر سکتے، پرستش تو آپ اپنے حاکم کی نہیں کر سکتے، پرستش تو آپ اپنے ملک کی نہیں کر سکتے، پرستش تو آپ اپنے پریزیڈنٹ کی نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کی جان پر آئی تھی. اب وہاں یو پی میں بی جے پی گورنمنٹ ہے، بہرحال میں کوئی پولیٹیکل تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن بھارت کے مذہب سے تعلق ہے، میں کھل کے عرض کر رہا ہوں. تو وہاں پر جو ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ سارے اسکولوں میں چاہے کسی انسان کا کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، کوئی دھرم ہو، سب کو وندے ماترم پڑھنا پڑے گا. وندے ماترم کیا، اور اسی تفصیل میں جانا نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پہاڑ میں تیری پوجا کرتا ہوں، اے گنگا مائی میں تیری پوجا کرتا ہوں، اے جمنا ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، اے فلاں میں تیری پوجا کرتا ہوں، اے ہندوستان کے چپوں میں تمہاری پوجا کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہندوستان کے بزرگ ترین عالم، جن کا میں نے آپ کے سامنے پرسوں کی مجلس میں حوالہ دیا تھا، مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو مشرک نہیں بننے دیں گے. اس کے دوسرے دن نماز جمعہ مجھے پڑھانا تھی، اس سے صاف میں نے اعلان کر دیا. اور سمجھا آپ نے، اس میں نے یہی بات کی کہ مسلمان پرستش تو کسی چیز کی اللہ کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ امام حسین کی پوجا بھی نہیں کر سکتا، امام حسین کی پرستش بھی نہیں کر سکتا، حضرت علی کی پرستش بھی نہیں کر سکتا، خود رسول کی پرستش بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ رسول تو خود عبد تھے، رسول معبود نہیں تھے، رسول عبد تھے. خیر تو اللہ کا شکر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دونوں دھارے مل گئے، یہی بات میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اتحاد قوت کو سمجھو. اتنی زبردست گورنمنٹ کا جیو آ گیا، آرڈر آ گیا، لیکن جب شیعہ اور سنی دونوں دھارے مل گئے تو 1 ہفتے کے اندر نہ یہ کہ اس جیو کو وڈرا کرنا پڑا، بلکہ اس منسٹر کو بھی سیک کر دیا گیا کہ جس نے یہ آرڈر نکالا تھا. یہ اتحاد کی قوت تھی.
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں یونٹی رہے مسلمانوں میں اتحاد رہے تو ید اللہ علی الجماع، یہ اللہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم ایک ساتھ رہو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ رہے گا، پھر کوئی شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بس تعامل فرمائیے۔ تو پرستش تو ہم کسی کی بھی نہیں کر سکتے، تو بیوی کی پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی کی پرستش میں جب ہم رسول کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں تو بیوی کی پرستش ہم کیسے کریں گے؟ دوسری بات کے لیے ذرا سا آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ روایات، کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں عورتوں کی کچھ کمزوریاں بیان کی گئی ہیں، مگر آپ ذرا غور کیجیے، اسلام ریشنل ریلیجن ہے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک ہوتی ہے وضع مطلوب اور ایک ہوتی ہے وضع موجود۔ ان دونوں میں جب آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو مسئلہ ہمیشہ سنجیدہ ہو جائے گا اور آپ گھبرا جائیں گے۔ وضع موجود کیا ہے؟ پریویلنگ کنڈیشن، اس وقت کسی کے حالات کیا ہیں۔ وضع مطلوب کیا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اسی کو ذرا سے میں بدل دوں، تھوڑا ہلکا کر دوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک شے کو آپ کہہ سکتے ہیں حالت اور ایک شے کو آپ کہہ سکتے ہیں حکم۔ حالت، توجہ رکھیے گا، حالت بدلتی رہتی ہے، بدل سکتی ہے، مگر حکم کبھی نہیں بدلتا۔ مثلا شیعہ اور سنی دونوں مسلکوں کے اعتبار سے حکم شریعت یہ ہے زکوٰۃ واجب سید کی غیر سید کی سید کو نہیں دی جا سکتی، شیعہ سنی دونوں مسلک کے اعتبار سے۔ زکوٰۃ واجب غیر سید کی سید کو نہیں دی جا سکتی، یہ حکم ہے، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک یہ حکم ایک رہے گا۔ یا کسی کے انجام سے واقف ہو کر اللہ کسی کی حالت کو بطور حکم بیان کر دے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسے قرآن کا سورہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب اور مسز ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب ایمان لے آئیں گے، توجہ فرمائیے گا، سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ قرآن کی پریڈکشن ہے کہ یہ جوڑا، یہ پیئر، ابو لہب اینڈ مسز ابو لہب، یہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی پریڈکشن ہے، اور اس پریڈکشن کے 10 برس کے بعد ابو لہب مرا ہے، اور اس 10 برس میں ابو لہب کے ایسے نامعلوم کتنے ساتھی مسلمان ہو گئے، ذرا غور فرمائیے گا۔ ارے کتنا اسٹوپڈ آدمی تھا، یہی تو اسلام کہتا ہے کہ اس مسلمان کو ذہین ہونا چاہیے، اور جو بے دین ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی تکذیب کر دینا، اسلام کو جھٹلا دینا، حضور کے مشن کو برباد کر دینا، ختم کر دینا، یہ تو چٹکی بجاتے کا کام تھا۔ کیا رسول کے زمانے میں منافق نہیں تھے؟ اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون کیوں ہوتا؟ عبداللہ ابن ابی ایسا منافق موجود تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ سورہ منافقون موجود ہے کہ یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ نہ دل سے اللہ کو مانتے ہیں نہ دل سے رسول کو مانتے ہیں۔ تو منافق تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ ابن ابی سردار تھا منافقین کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو لہب اپنے کفر کے اوپر نفاق کی نقاب ڈال کر آتا اور آنے کے بعد کہتا آئی ایم مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کون دل چیر کر دیکھتا اس کا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ لیکن ذرا سا آپ غور فرمائیے کہ ادھر وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بطور نفاقی صحیح، ادھر تازہ ایمان لانے والے کہتے کل تو قرآن نے کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہوگا اور آج تو مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب یہ قرآن جھوٹا۔ ایک مسلمان ہوتا، باقی جتنے مسلمان سے پلٹ کر پھر سب کافر ہو جاتے۔ لیکن دیکھیے قرآن کو اپنی صداقت پر کتنا یقین ہے، اور اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلام حق ہے۔
اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو مرتے مر گیا، جھوٹوں بھی نفاق کے لحاظ سے بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آیا۔ یہ حکم تھا۔ قرآن نے یہودیوں کے لیے کہہ دیا کہ اے یہود، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اولیاء ہو اور تم مرو گے تو جنتی میں جاؤ گے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو کاہے کے لیے مر رہے ہو یہاں کے اوپر؟ جب جنت کا یقین ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پریڈکشن ہے کہ یہودی قتل کرنے پر تیار ہوگا، مرنے پر کبھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ پریڈکشن قرآن کی ٹوٹ نہ سکی۔ کوئی یہود جا کے بڑھ کہتا ہے اے کاش مجھے موت آ جائے، ادھر وہ کہتا ہے کاش مجھے موت آ جائے، ادھر قرآن کی پریڈکشن غلط ہو جاتی۔ تو یہ دو قسم کے حکم تھے کہ جو میں نے رکھا، ایک فطر زکات فطرہ کے بارے میں، اور ایک یہ حکم اس طرح کا حکم، اور ایک ہوتی ہے حالت کا تبدیل کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اب فرد بھی تبدیل کر سکتی ہے اور قوم بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ دیکھیے یہی یہود جن کے بارے میں، جن کا میں ذکر کر رہا تھا، انہی یہودیوں کے بارے میں ایک منزل پر قرآن مجید میں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اور تم کو اپنے زمانے کے سارے انسانوں پر فضیلت دے دی۔ دیکھیے ایک حالت یہ ہے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی کہ دنیا میں ہم نے کسی کو اتنی نعمتیں نہیں دی تھی۔ اور کیا نا آپ نے؟ تو اب کیا یہودی ہمیشہ کے لیے سارے انسانوں پر فضیلت پا گئے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ کنڈیشن تھی۔ اگر ہماری نعمتوں کی قدر کرو گے یہ مرتبہ رہے گا، نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ جب تم نے نعمتوں کی قدر نہ کی تو ہم نے بھی نظریں پھیر لیں، اور پھر تم پر عذاب یوں نازل ہوا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، مسخ ہو کر بندروں کی شکل میں ہو جاؤ۔ تو دیکھا نا آپ نے، حالت بدل گئی۔ حالت چینج ہوتی رہتی ہے، حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور ایک اصول کے طور پر قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے، کسی کو چینج نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو چینج نہ کرے۔ اور سمجھا آپ نے؟ تو جو اس قسم کے روایات آئے ہیں وہ بطور حکم نہیں آئے ہیں، بطور حالت آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں نسل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے کسی کو فضیلت نہیں ملتی ہے۔ فضیلت ملنے والی دوسری چیزیں ہیں۔ فضیلت انسان کی اختیاری ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس فضیلت ہوگی، جس کے پاس کردار ہوگا اس کے پاس فضیلت ہوگی، جس کے پاس اخلاق ہوگا اس کے پاس فضیلت ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں، اسلام جو جسٹس بیسڈ ریلیجن ہے، ایک جاہل مرد، ایک تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ عورت پر فضیلت رکھ سکتا ہے؟ کیسے رکھے گا؟ جہالت بٹھانے والی ہے، علم اٹھانے والا ہے۔ ایک بد کردار مرد، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، ایک بد کردار مرد ایک صاحب کردار عورت سے صرف اس لیے اونچا ہوگا کہ وہ عورت ہے، وہ مرد ہے۔ دس از اگینسٹ جسٹس بوتھ، یہ جسٹس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ ملاحظہ فرما لیں صحیح ترمذی کو، صحیح ترمذی مسلمانوں کی صحیح ترمذی شریف ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیے رسول کی بیٹی کیا ہے؟ عورت ہی تو ہے، مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ قام الیہ رسول اللہ، قام الیہ رسول اللہ ورحبها وقبل یدیها واجلسها فی منزلہ۔ بیٹی تو ہے، خاتون ہی تو ہے، عورت ہی تو ہے، اور یہ رسول عصمت کا لباس پہنے ہوئے جن کا کوئی کام مشیت الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ امام ترمذی تعریف فرماتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں، کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ، جب کبھی حضرت فاطمہ زہرا
اپنے بابا کے پاس آتی تھی، حضور کریم کے پاس، قام الیہا رسول اللہ، رسول ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبہا، ان کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے، وقبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، واجلسہا فی منزلہ، اور اپنی بیٹی کے آتے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ کیا یہ بربنائے محبت تھا؟ صاحبان فکر و نظر میرے سامنے تشریف فرمائیں، غور فرمائیے، اگر کوئی معصوم بچہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کا اپنا بیٹا آ جائے، پوتا آ جائے، نواسا آ جائے، تو آپ کو جب اس پر پیار آئے گا آپ اس کا بوسہ لیں گے، مگر کہاں؟ ہونٹوں کا بوسہ لے لیں گے، اور کیا آپ نے رخسار کو چوم لیں گے، پیشانی کا بوسہ لے لیں گے، سینے کا بوسہ لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے کوئی شیخ آ گئے، کوئی بہت بڑے صوفی آ گئے، کوئی بہت بڑے مجتہد آ گئے، کوئی بہت بڑے عالم آ گئے، تو ان کے بھی آپ آگے بڑھ کر بوسہ لیں گے، مگر ان کے ہونٹوں کو نہیں چومیں گے، ان کے رخسار کو نہیں چومیں گے، نہ چوم سکیں گے۔ وجہ آپ جانتے ہیں، اور سنایا آپ نے، نہ رخسار کو چومیں گے، نہ ہونٹوں کو چومیں گے، ان کے ہاتھوں کو چومیں گے۔ تو حضور، رخسار کا چومنا، ہونٹوں کے بوسے لینا، یہ بربنائے محبت ہوتا ہے، اور ہاتھوں کو چومنا اظہار جلالت و عظمت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور سمجھا آپ نے، وہ اجلسہا منزلہ ہی، اور اپنی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے، بس۔ تو اب ذرا سا بات کو میں آگے بڑھاؤں، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا کہ اسلام میں شادی کیوں ہوتی ہے۔ اسلام میں شادی معاذ اللہ عیاشی کے لیے نہیں ہوتی، میری باتوں کو سمجھیے۔ آئی ایم 100% پروفیشنل ان دس لائن۔ نکاح پڑھنا میرا کام ہے، طلاقیں پڑھنا بھی میری مجبوری ہے، اور کیا آپ نے، میں خوب جانتا ہوں نکاح کیوں ہوتا ہے اور طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تو مصیبت ہے، یہاں تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کلچر کیا ہے کہ باپ دادا ایک کراکری چلی آ رہی ہے، اسی زمانے کے قالین چلے آ رہے ہیں، اسی زمانے کا فرنیچر چلا رہا ہے، اینٹیک ہو گیا میں گھر سے نہیں جاتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم لوگ بڑے وفادار ہیں بھائی، چیزیں بھی بڑی وفادار ہیں، یہاں ہر چیز ڈسپوزیبل ہے، ہر شے کاغذ کی بنی ہوئی ہے، پلیٹ استعمال کی، پیپر پلیٹ پھینکی، گلاس پیپر گلاس استعمال کیا، پھینکا۔ یہ رومال میرے ساتھ لکھنؤ سے چلا، انشاءاللہ لکھنؤ تک واپس جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ٹشو پوچھا اور پھینکا، ہم دو کے فریزر میں رکھ لیتے ہیں، اور کیا آپ نے۔ تو یہاں تو ہر شے ڈسپوزیبل ہے، تو بیویاں بھی ڈسپوزیبل ہیں، آج ہے کل گئی، ادھر سے دوسری آ گئی، اور سمجھا آپ نے۔ تو یہاں کا تو بابا آدمی نے ڈالا، اور یہاں تو مصیبت ہی آ رہی ہے، تو ابھی بھگتیں گے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہوا جا رہا ہے۔ میں ہر بات صفائی سے نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے، لیکن آپ سمجھیں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کا ختم ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے معاشرے کی، یہاں کی سوسائٹی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ عیاشی کرنے پر تیار ہے، رسپانسبلٹی لینے پر تیار نہیں۔ اور میں آپ سمجھیں بات کو۔ تو اسلام میں کیوں شادی ہوتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اسلام میں شادی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی ہے، جو غرض میں آپ کے سامنے بتا چکا کہ اگر آج کسی کا انکح تو قبل تو ہو رہا ہے تو مبارکباد مت دیجیے، ابھی نہ دیجیے مبارکباد، ابھی 40-50 سال انتظار کیجیے۔ جب 40-50 برس گزر جائیں تو جس جوڑے کا 40-50 برس قبل نکاح ہوا تھا اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس اولاد کو دیکھیے، اگر اولاد اپنے والدین سے بہتر ہے تو مرتے وقت مبارکباد دیجیے ماں باپ کو، اور اگر اولاد خراب ہو گئی، ڈی جنریشن ہو گئی، تو پھر یہ شادی مبارکباد کے لائق نہیں تھی، یہ تعزیت کے لائق تھی۔
اس لیے کہ اسلام میں شادی کی غرض، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، صرف اور صرف ایک غرض ہے شادی کی کہ دنیا سے جب ماں باپ جائیں تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائیں، اور اگر بہتر نسل چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں دن میرج از فلاپ، شادی ناکام ہو گئی۔ اور کیا آپ نے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے رہے کہ اسلام میں شادی کی غرض ہے بہتر نسل کا پیدا کرنا، تو جملہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز ہے 2 منٹ کی عبادت، روزہ ہے چند گھنٹے کی عبادت، حج ہے 5 دن کی عبادت، لیکن اگر آپ نے شادی اس غرض سے کی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائیں، تو پھر شادی زندگی بھر کی عبادت ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں آپ کے سامنے عرض کیا؟ آپ سب ہندوستانی پاکستانی بیک گراؤنڈ کے یہاں تشریف فرمائیں، یہاں کوئی امریکن نہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے مسائل میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی کی غرض ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جاؤ۔ تو اگر آپ اسی غرض کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ صورت آپ کی پرائرٹی نہیں ہوگی میں اس ملک کے اپنے بچوں کو، یہ سب میرے بیٹے ہیں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، مت چلیں غلط راستے کے اوپر۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی کی غرض ہے اچھی نسل کو پروڈیوس کرنا۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ایجوکیشن کو دیکھیں، کیریکٹر کو دیکھیں، بیہیویئر کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، صورت کی زیادہ فکر نہ کریں۔ سوسائٹی میں پوزیشن کیا ہے اس کی زیادہ فکر نہ کریں، یہ سب اسلامی اقدار نہیں ہے۔ اسلام جہیز کی فکر مت کریں، ایک سیریمونیل شکل اس کو مت دیں۔ رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو اب ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ میوزک نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی، جب تک ناچ نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی، جب تک بھنگڑا ناچ نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی۔ اور کیا آپ نے، میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ عبادت ہے تو نماز سے پہلے بھی بھنگڑا ناچ نچا کیجیے، روزہ کھولنے سے پہلے بھی ڈھولک بجایا کیجیے۔ پورا سسٹم چینج ہو گیا ہے، پوری فلاسفی چینج ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، اتنی تقریریں کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان ہے، دونوں کا حالت کر رہا ہوں، ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان ہے، وہاں بیچارے مسلمان ذرا غریب ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اب مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، آگے آگے بینڈ، اس کے پیچھے پیچھے کچھ نوجوان بھنگڑا ناچ ناچتے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے ایک گھوڑے پر ایک گدھا بیٹھا چلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں بفضل خدا مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے تو وہاں تھوڑی صورت بدل جاتی ہے، وہاں صورت یہ ہوتی ہے آگے آگے بینڈ، اس کے پیچھے پیچھے کچھ نوجوان بھنگڑا ناچ ناچتے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے کار پر ایک بیکار آدمی بیٹھا چلا رہا ہے۔ اور کیا اٹس ناٹ فیئر۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی کی غرض تماشا نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے، تم کو اپنے جب دنیا سے جاؤ تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جانا ہے۔ اور مجھے اطلاع ملی کہ یہاں بھی جہیز وہیز کی پرابلم ہے، مت کیجیے ایسا۔ اسلام میں، ایران میں الحمدللہ یہ پرابلم نہیں ہے، کسی اسلامی ملک میں پرابلم نہیں ہے۔ وہ ہندوؤں سے ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ان کا سارا کلچر اسلام میں آ گیا۔ وہاں کنیا دان ہوتا تھا، کیونکہ وہاں لڑکی کو ہیریٹنس میں انہیریٹ نہیں کرتی لڑکی، تو وہ کنیا دان دیتے تھے۔ اسلام میں تو اس کا شیئر ہے، بیوی ہے تو شیئر ہے، بیٹی ہے تو شیئر ہے، بہن ہے تو شیئر ہے، ماں ہے تو شیئر ہے۔ اور کیا آپ نے، وہ ٹھیک تھا یہاں جہیز، میں آگے بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اسے آپ غلط مت سمجھیے گا۔ دیکھیے یہاں کے اوپر میں آپ کو اس مجلس میں عرض کر دوں کہ آپ جہاں مجلسیں کر رہے ہیں، جہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، جہاں سینٹر بنا رہے ہیں، وہاں بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا بھی بندوبست کیجیے۔ میں اس میں کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن فی الحال میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اسکول کی بات کر رہا ہوں، اب جو الحمدللہ کالج ہو گیا۔ ہمارے کالج میں، لکھنؤ میں یونٹی کالج ہے، کو ایجوکیشن ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اپنے کو عالم دین کہتے ہو، مولوی کہتے ہو، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ کالج میں کو ایجوکیشن۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے کو ایجوکیشن بہت سمجھ بوجھ کے رکھی ہے،
اس لیے کہ بعض بچیاں ہماری قوم کی اتنی ایڈوانس ہیں کہ اگر میں کوئی ایجوکیشن ختم کر دوں گا وہ نام کٹا لیں گے، بیٹھ جائیں گی تو میں کوئی ایجوکیشن کر دوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں سے جائیں گی تو کسی ہندو کالج میں نام لکھوا لیں گی، کسی کرسچن کالج میں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر لڑکی کے مقدر میں بھاگنا ہی ہے بھاگے، ہندو کے ساتھ کیوں بھاگے بھائی؟ اسلام کہتا ہے ہر مسئلے میں، بس میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسلام کہتا ہے ہر مسئلے میں عقل کو آگے رکھو، اور جب دو ایولز ہیں تو اس میں لیسر ایول کو اختیار کرو۔ تو آپ کو ان چیزوں کا یہاں کے اوپر میرے عزیزوں لحاظ رکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجنے آپ حضرات۔ اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ روز مجلس 9:30 بجے شروع ہو رہی تھی، میں اسی اعتبار سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا، یہ بھول گیا کہ مجلس آج 9:20 پر شروع ہوئی تھی، مجھے 10:20 پر مجلس ختم کر دینا تھی۔ اب مجھے 5 منٹ کی اجازت ساری میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو بہرحال یہ آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں بات رکھیں کہ اسلام میں شادی کی غرض صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان دنیا سے جائے تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائے۔ بس مجبور ہو گیا میں، ابھی بہت سی باتیں پڑھنے کو تھیں لیکن اب میں چونکہ وقت کی پابندی کرتا ہوں زیادہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے پھر وہ علی و فاطمہ کا ذکر ہو جائے، ایک رسول کا داماد ایک رسول کی بیٹی، شادی اسلامی طریقے سے، جہیز جو فراہم ہوا وہ علی کی زرہ بکی ہے تو فاطمہ کا جہیز آیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ شوہر کو جہیز فراہم کرنا چاہیے، لڑکی کو تھوڑی فراہم کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اس پاک و پاکیزہ ماحول میں، طیب و طاہر ماحول میں شادی ہوئی، جو حضرت آدم کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ نے اس سے نتیجہ شاید نکال لیا ہوگا کہ اسلام میں بھی سیکس ہے، لیکن اسلام میں پہلے محبت ہے، پہلے سکون ہے، پہلے مودت ہے، پہلے مہربانی ہے، پہلے آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہے، اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور سمجھا آپ نے یہاں کیا ہے؟ هو الاول هو الاخر، SEX، اور کیا؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اسکولوں میں جا رہے ہیں شوٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ سب بڑی مصیبتیں تو آئیں گی ان کی جان کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ماں کا پیار ہی نہیں ملا، وہ ماں کی محبت کو جانتے ہی نہیں۔ حضور ماں وہ بیٹری ہے کہ جب اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو محبت کی طاقت ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ علی و فاطمہ کیسے جب زن و شو ہیں تو بچے کیسے ہوتے ہیں، دو بیٹے حسن و حسین کیسے، دو بیٹیاں زینب و ام کلثوم کیسی، نہ بیٹوں کا جواب نہ بیٹیوں کا جواب۔ ان میں ایک بیٹا وہ کہ جس نے کربلا کے میدان میں اسلام کو بچایا، اور بیٹیاں وہ کہ جنہوں نے اس اسلام کے بچانے والے کو بچایا۔ اگر زینب ام کلثوم نہ ہوتی تو حسین کا قصہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں کتنی معزز و محترم خواتین، مجبوری ہے، ہم کیا کریں بھائی، نہ یہ کیا جاتا نہ ہم بیان کرتے۔ اور یہ بیویاں دربار، بس میں 2-3 منٹ میں جمع تابی ختم کر رہا ہوں، یہ بیویاں دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہیں جن کے سر کے اوپر کبھی آفتابی کرن نہ پڑی تھی، وہ بھرے ہوئے دربار میں یزید کے بی بی کھڑی ہے زینب، برہنہ سر ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور سامنے حسینہ کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، 14 کے سر، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، قہے قہے لگا رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ مگر ایک مرتبہ یزید، سن لیں میری تقریر کو سننے والے، کہ یزید کو معمولی راجہ نہیں تھا، کوئی معمولی نواب نہیں تھا، یہ اپنے وقت کی سپر پاور تھا، اس لیے کہ اس کی حکومت کا ایک سرا سندھ میں تھا اور دوسرا یورپ میں تھا۔ اتنی بڑی حکومت کا تنہا ڈکٹیٹر اور بادشاہ، اور وہ ایک بےکس بیوی سے کہ جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، جس کے بیٹوں کے سر نظروں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس کے بھائیوں کٹے ہوئے سر نظروں کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ غور کیجیے ذرا اس بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد یزید خطاب کر کے زینب سے کہتا ہے کہ زینب، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کچھ نے الٹی سیدھی باتیں کی۔ تو اب دیکھیے عورتیں اپنے مرتبے کو سمجھیں، عورتوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ زینب نے جواب دیا، اتنے بڑے ایمپرر اور بادشاہ اور شہنشاہ سے خطاب کر کے زینب خود بیان شروع ہوتا ہے کہ یزید، یہ تو گردش فلک ہے کہ مجھے تجھ ایسے ذلیل سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب دیا اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی اکرم اولنا بالرسالہ وآخرنا بالشہادہ. ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے اول یعنی حضور کو رسالت کے مرتبے سے اور ہمارے آخر یعنی امام حسین کو شہادت کے مرتبے سے نوازا. لیکن یزید اتنا بتا قیامت پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ قیامت کے میدان میں جب تو رسول کے سامنے جائے گا اور رسول نے تجھ سے پوچھ لیا کہ یہ بتا یزید کہ میرے حسین نے کیا خطا کی، تو کیا جواب دے گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ تیری حکومت مسمار ہو جائے گی، یہ لشکر تہس نہس ہو جائے گا اور تیری گردن میں صبح قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق پڑا رہے گا، جس سے کوئی تیری گردن سے جدا نہیں کر سکے گا. بس زیادہ زحمت ختم ہوگی. یزید اپنے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا. تو ایک مرتبہ زین العابدین کی طرف رخ کیا اور امام نے بھی ویسے ہی جواب دیا. تو زینب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکا تھا، لیکن امام زین العابدین نے بھی جب ویسے ہی سخت و تیز و تند جواب دیے کہ جس سے ظاہر ہو گیا کہ اہل بیت موت سے کبھی نہیں ڈرتے. تو اس نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا کہ آگے بڑھ اور زین العابدین کو دربار میں قتل کر دے. جلاد آگے بڑھا، دیکھیے عورتوں کی خدمتیں، زحمت ختم آپ کی. جلاد آگے بڑھا، تلوار چمکی، زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور جانے کے بعد بندھے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد کو لپٹا لیا اور اپنی گردن اپنے بھتیجے گردن پر رکھ کر چپکا دی اور کہا کہ یزید ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن علی کی بیٹی بتائی دیتی ہے کہ قاتل کی تلوار جب تک میری گردن سے گزر نہ جائے گی میرے بھتیجے کی گردن تک نہیں پہنچ سکتی. دیکھیے 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 ہماری عورتیں زینب نہیں ہیں، یہ سب زینب کی کنیز ہیں. ان میں کوئی معاذ اللہ فاطمہ نہیں ہے، یہ سب فاطمہ کی کنیزیں ہیں. تو میں کنیز کا ایک برتاؤ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب زینب نے علی کی بیٹی نے حسین کے بیٹے کی گردن پر گردن رکھ کے چپکائی تو ایک حبشی کنیز اٹھی جو قید ہو کر آئی تھی اور اس نے آ کر زینب کو لپٹا لیا اور لپٹانے کے بعد اپنی گردن زینب کی گردن پر رکھی اور کہا کہ یزید سن لے کہ جب تک تیرے قاتل کی تلوار میری گردن سے نہیں گزر جائے گی میری شہزادی کی گردن تک نہیں پہنچ سکتی. اب جلاد حیرت زدہ کھڑا ہوا ہے کہ تلوار ایک ہے اور گردنیں تین ہیں. ایک مرتبہ یزید نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ آگے بڑھ، اور آگے بڑھنے کے بعد اس حبشی کنیز کو تازیانے مار کر زینب کی گردن سے الگ کر دے. بس جیسے ہی وہ جلاد آگے بڑھا تازیانہ لے کر تو یزید کے پس سے پشت برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے اور کہا کہ حبش کے رہنے والوں میں تمہارے ٹرائب کی ہوں، میں تمہارے قبیلے کی ہوں. تمہاری غیرت یہ برداشت کرے گی کہ تمہارے قبیلے اور ٹرائب کی ایک عورت کے اوپر غیر مرد تاجانے لگائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ عزاداران حسین وہ حبشی غلام تھے، رسول اللہ کی اولاد نہ تھے، مگر ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا. ایک مرتبہ تلواریں کھینچ کر یزید کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یزید منع کر لے اس تاجانے لگانے والے کو، ورنہ اس دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. عزاداروں یزید ڈر گیا اور تازیانہ لگانے والے کو روکا گیا. بس اب زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور کہا غیرت دار بھیا ذرا آ کر دربار یزید میں یہ منظر دیکھیے. ایک کنیز کے بچانے والے اتنے نکل آئے اور علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی آپ کی بہن کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک تازیانے کھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ سوالات پھر میری جیب میں رکھے ہوئے تھے لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا. ان حضرات سے گزارش ہے کل میں دن بھر انشاءاللہ رہوں گا. نصرت عباس زیدی صاحب کے فون کے اوپر ٹیلی فون کر کے اس کو جوابات